نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آپ سبھی اسٹوڈنٹس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا یہ سیشن کافی دنوں کے پاز یعنی کلاسز پاز چل رہی تھیں، اس کے بعد یہ ریزیوم کیا جا رہا ہے، اور چونکہ ایک بیچ رننگ موڈ میں تھا اور کچھ کلاسز ہوئی تھیں، تو خاص طور سے ان اسٹوڈنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ابھی یہ سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ریویژن کرائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ 11 لیکچرز کے قریب ہیں، وہ ان کا ریویژن ہوگا، اور باقی جو اس میں نیو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس میں سیکھیں گے، اور بعد میں آپ کو اسی چیپٹر سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ریکارڈنگز شیئر کی جائیں گی، تو انہیں آپ کو ڈیلی بیسس پر دیکھنا ہوگا اور اپنے نوٹس پریپیئر کرنے ہوں گے۔ جو آپ میں سے سنسیئرلی ورک کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ابھی آپ لائیو کلاس میں ہیں، یہ کلاس بہت زیادہ لیندی نہیں ہوگی انشاءاللہ، امید یہی ہے کہ جلدی ہم سم اپ کریں گے، لیکن اس کلاس کے اوور ہو جانے کے بعد آپ کو جو ریکارڈنگز گروپ میں پرووائڈ کی جائیں گی ان کو آپ ضرور دیکھیں گے، دھیان سے دیکھیں گے، اور اپنے نوٹس بھی پریپیئر کریں گے، تب فائدہ ضرور ہوگا، ورنہ دقت آئے گی آگے کے لیے۔ ہمیں بالکل کلیئر ہے اور یقین ہے کہ آپ سب یہ جو جس کورس میں آپ شامل ہونے آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قرآن فہمی کے لیے، قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ایک عربک گرامر کورس ہے، اور اس میں اردو اور انگلش ان کی مدد سے، یعنی یہ جو زبانیں ہیں ان کی مدد سے آپ کو عربی زبان سکھائی جائے گی آسان اور عام فہم انداز میں، تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ آئے۔ لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کسی بھی نئی لینگویج کا سیکھنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں، دھیان نہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ سنسیئرلی سنیں گے، دیکھیں گے، اور اسی کے اکارڈنگ اگر آپ کام کریں گے تو ضرور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے، آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے۔ وہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھی ہے وہ سامنے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور بے شک ہم نے یعنی یقیناً قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تو کیا تم میں سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اذہان و قلوب کو، یعنی ہم سب کے جو مائنڈس ہیں اور ہارٹس، ہم جو ایموشنس ہمارے ہیں، ہمارا انٹیلیکٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں بظاہر ان آیات میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کال ہے، پکار ہے، اور ہمارے پاس آپشنس کئی ہیں۔ ہم چاہیں تو ان اللہ کی اس کال کو کہیں کہ لبیک، یعنی پریزنٹ ہو جائیں اس کال کے اوپر، اسی کے اس کو فالو کریں، اس کا جواب دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نظر انداز کر لیں، اگنور کر دیں، ریجیکٹ کر دیں۔ دونوں آپشنس ہمارے پاس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں ارادے کی قوت دی ہے، وہیں عمل کی بھی قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک انسان آزاد ہے، وہ جو بھی چاہے ارادہ کرے، جیسا بھی چاہے سوچے، اور اس کے مطابق جیسا چاہے وہ عمل کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس کال کو لبیک ہی کہیں گے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے اس قرآن کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق آسان ہے، تو ہم ضرور اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ ایک دعا کی شکل میں قرآن کریم میں نازل ہوئی، سورۃ الاعراف کی یہ کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے۔
اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جنتیوں کی زبان سے ادا ہوں گے۔ جنتی یعنی جنت میں رہنے والے اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، کامیاب ہونے والے، جب اپنے اچھے انجام کو پہنچ جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، تو وہاں پر اللہ سے جب ان کی ظاہر سی بات ہے ملاقات ہوگی، تو وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ ملاقات تو سب کی ہونی ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا دیدار بھی ہوگا انہیں۔ تو یہ کیا کہیں گے، کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں، حقیقی تعریف، کل شکر، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، وہ ہدانا لہٰذا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم یہاں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں نہ پہنچایا ہوتا۔ تو جیسے وہ یہ کامیابی ان کے حصے میں جب آئے گی، الٹیمیٹ سکسیس، تب یہ الفاظ بولیں گے۔ آج ہمارے حصے میں ایک اور کامیابی فی الحال ایڈ ہو گئی کہ ہم اللہ کی زبان کو سیکھنے کا ارادے کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کی زبان سیکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اب چلتے ہیں اسکرین پر، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے کلاس کا آغاز آج جب کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اور وہ دعا کن الفاظ میں کریں؟ ایک تو بہت آسان ہے، ہمارے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب زدنی علما، یعنی علم کے اعتبار سے، علم کے تعلق سے ہمارے اندر اضافہ فرما، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک یہ دعا بہت آسان ہے، ربی زدنی علما، محض 3 الفاظ ہیں اس میں، یاد کر لیجئے، اور اسے خلوص نیت کے ساتھ کلاس کے آغاز میں ضرور پڑھ لیا کریے۔ تعوذ اور تسمیہ تو آپ پڑھیں گے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کریں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں گے روزانہ کی بیسس پر۔ اور دوسری ایک جو دعا ہے اس کو بھی ازبر کر لیں، یعنی یاد کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر، اے میرے رب آسانی فرما، ولا تعسر، اور تو مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور ظاہر سی بات ہے اس کورس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہو، یعنی خیر پر کلاس مکمل ہو، کورس کا بھی اختتام خیر پر ہو، اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ اتنی باتیں جان لینے کے بعد اب ذرا کورس کی جانب چلتے ہیں کہ اس کورس میں آپ سیکھیں گے کیا، پڑھیں گے کیا، سلیبس کیا ہوگا، آؤٹ لائن اس کی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی جان لیجئے۔ تو یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، یہ قرآن فہمی کے لیے یہ کورس ہے، یعنی قرآنک انڈرسٹینڈنگ، اللہ کی کتاب کلام اللہ کو سمجھنے اور اس سے اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنے کے کئی راستے اور کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تراجم ہیں، ٹرانسلیشنز موجود اس دور میں، اس زمانے میں تقریباً ہر زبان میں دنیا کی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو ہم اس جو زبان ہمیں آتی ہے، جس سے ہم مانوس ہیں، اس میں ترجمہ پڑھیں۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت دشوار گزار بات ہے۔ ایک سیکنڈ، میں ایک لنک شیئر کرتا ہوں گروپ میں، تو اس لیے آپ جو ہیں یہ دیکھیے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ظاہر سی بات ہے اس میں اس طریقے سے دھیان دیں گے اس پورے کورس میں کہ آپ کو جو سیکھنا ہے وہ عربی زبان، اس کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نمبر پہلی بات یہ جان لیں، یعنی ہم اس کلاس میں کوئی اسپوکن عربک نہیں پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کلاس میں ہم کوئی لٹریری عربک نہیں پڑھیں گے جس کے ذریعے ہم دوسری اور میدانوں میں کامیابی حاصل کریں، بلکہ ہمارے اس کورس کا جو اصل ہدف اور ٹارگٹ اور مقصد ہے
وہ قرآن سے اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی حیثیت ہوتی ہے اس زبان کے حروف کو ہوتی ہے، یعنی حروف الہجا کہہ لیجئے انہیں آپ، یا پھر انہیں آپ الفابیٹ کہیے، ٹھیک ہے؟ یا آپ لیٹرز، اور لیٹرز کا جو گروپ ہوتا ہے وہ دراصل الفابیٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ بات آپ سمجھیں گے سب سے پہلے۔ تو آج کی اس کلاس میں سب سے پہلے ہم اپنے حروف الہجا کو دیکھیں گے کہ یہ حروف، ان کو حروف یعنی لیٹرز، اب یہ لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ ہندی میں اکشر کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اردو میں عام لینگویج میں جو آپ جانتے ہیں وہ حرف ایک لیٹر کو اور حروف لیٹرز کو، یہ ان حروف کی تعداد یعنی اوور آل کتنے ہوتے ہیں، انہیں پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ تو اس ٹائم آپ کے سامنے اسکرین پر یہ تمام حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیے پہلا حرف دیا ہوا ہے، ٹھیک؟ دوسرا، آپ ان سے کسی حد تک معنوں سے جانتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ، اسے آپ کیا پڑھیں گے؟ الف، ٹھیک ہے؟ یہ الف ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر کبھی آپ کے ذہن میں یہ بے آئے گا اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ با آئے گا، تو یہ بے اور با کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیں۔ عربی زبان میں اسے ہم بے نہیں پڑھیں گے، اسے ہم با پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں ہندی میں تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، با۔ کیوں با پڑھیں گے؟ کیونکہ اس زبان کا یہی قاعدہ ہے، اہل زبان اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ بے اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم کیسے سمجھیں کس حرف کو ہم اے ساؤنڈ سے پڑھیں گے اور کس حرف میں ہم آ ساؤنڈ لگائیں گے؟ تو اے ساؤنڈ آپ کی جو ہے یہ اردو میں ہوتی ہے، تو جن جن حروف کی ساؤنڈ اے ہوگی پڑھنے میں اردو میں، ان کو ہم آ میں کنورٹ کر دیں گے۔ یہ سمپل سا نارمل سا فائدہ ہے، ٹھیک؟ تو یہ الف، یہ تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یونانی مسئلہ ایکسیپٹ الف الف، ٹھیک ہے؟ لیکن اب الف کے فوراً بعد یہ جو حرف دیا ہے جس میں نیچے آپ کو ایک ڈاٹ ہے، تو یہ آپ اس کو بے کی طرح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن بے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تو جیسے ہی اس کی ساؤنڈ اے سے آئی فوراً اس اے ساؤنڈ کو آ میں کنورٹ کر دیا اور یہ ہو گیا با۔ اسی طرح آپ تے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو تے اردو میں پڑھتے تھے، تے کو آپ نے کس میں کنورٹ کر دیا؟ تا، یہ اب اس کی ساؤنڈ تا ہو گئی۔ اسی طرح سے، سا، اردو میں سے تھا تو یہ سا ہو گیا، اور اس میں سیٹی نہیں نکلتی ہے، یاد رکھیے گا۔ سے یہ اردو کا ہے، سا یہ عربک کا۔ تو الف، با، تا، سا، اور پھر جیم، جیم۔ اب یہ جیم جیم ہی رہے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جیم آپ کا اردو میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، جیم یعنی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہ جیم جو ہے وہ جا نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ اے ساؤنڈ سے نہیں تھا، اگر اردو میں یہ جے ہوتا تو شاید یہ عربی میں جا ہو جاتا، تو یہ جیم۔ اور پھر ہے تھا تو یہ ہا ہو گیا، ہے اردو میں، اور یہ آپ کا عربک میں ہا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہا، خے یہ خا ہو گیا، ٹھیک؟ اسی طرح دال، اب دال میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، زال، را، زا، را جو ہے وہ رے ہونے کی وجہ سے را ہو گیا، زے زا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سین شین یہ ویسے ہی، صاد ضاد طا صا، کیونکہ یہ تو زو تھا تو طا زا، عین غین فا، قاف کاف لام میم نون ہا واو یا۔ تو یہ کتنے آپ کے سامنے حروف ہیں؟ اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں گے تو یہ 28 ہے، کیونکہ یہ 4 اس میں روز دی ہوئی ہیں، اور کالم کتنے ہیں ایک رو میں؟ 7، تو اس طریقے سے یہ 28 حروف ہو گئے۔ ایک منٹ،
آواز دھیرے آ رہی ہے تو آپ اپنا والیوم، اپنے ڈیوائس کا والیوم بڑھا لیجیے. میری طرف سے تو شاید آواز فل ہے. ٹھیک، آپ کی ڈیوائس کا والیوم کم ہو سکتا ہے میں بھی. چلیں، تو یہ یہاں پر الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. تو یہ اوور آل حروف کتنے ہیں؟ 28. آپ ظاہر سی بات ہے اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے ٹھہر ٹھہر کے سمجھایا ہوگا. تھوڑا وقت آپ کو ضرور لگانا پڑے گا. ابھی سے نیت بنا لیجئے کہ کم از کم روزانہ کے 1.5-2 گھنٹے ہمیں عربی زبان کو دینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ 28 حروف ہیں. لیکن کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 28 نہیں ہے، 29 بھی ہوتے ہیں. اور بعد میں جب دونوں کی باتیں، دونوں کے دعووں کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا دونوں کی بات صحیح ہے. 28 والے بھی صحیح ہیں اور 29 والے بھی صحیح ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو الگ الگ باتیں صحیح ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک کانسیپٹ اسے سمجھنا ہوگا. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک حرف ہے، کیا؟ الف. ٹھیک ہے، یہ الف آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر ایک اردو میں بھی اور عربی میں اسے ہم الف ہی پڑھتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہی ایک حرف ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد 28 یا 29 ہو جاتی ہے. تو اس میں ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں کچھ حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک، حرکات. اور یہ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ جب کسی حرف پر لگتی ہیں تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہاں پر. ٹھیک، تو یہ حرکات کتنی ہوتی ہیں اور ان حرکات کے لگنے کی وجہ سے آواز کیسی ہوتی ہے، اس کو آپ سیکھیں. یعنی پہلی اہم بات جو تھی کسی بھی زبان کو سیکھنے کی، وہ کیا ہے؟ اس زبان کے حروف، پہلی اہم بات. دوسری اہم بات کیا ہے؟ اس زبان میں، یعنی جس میں آپ ہندی میں لے لیجیے تو ماترائیں. ٹھیک ہے، انگلش میں حروف کو ہی واولز اور کانسوننٹس میں آپ بانٹ دیتے ہیں تمام لیٹرز کو. پھر وہ واولز جو ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ، یعنی کانسوننٹس کے ساتھ جب مل کر آتے ہیں تو پھر وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم حرکات یہ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر حرکات نہیں لگی ہوں گی تو آپ حروف کو آپس میں ملا کے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو وہ کون کون سی حرکات ہیں انہیں پہلے سمجھ لیجیے، کتنی حرکات ہیں. تو سب سے پہلے یہاں دیکھیے آپ کہ ایک حرکت ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ زبر. ٹھیک ہے، یعنی اوپر لگی ہوتی ہے ترچھی لائن، سلینٹنگ لائن. اسی طرح ایک حرکت ہے جسے آپ زیر کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک حرکت ہے جو اس طرح سے واو کی شکل میں کچھ ہوتی ہے. تو یہ 3 حرکات ہیں جس کو آپ آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. زبر، زیر اور اسے پیش. یہ آپ اردو میں بولتے چلے آئے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکل نیم بھی کیا عربی زبان میں؟ زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ. ٹھیک ہے، ضمہ، ضمہ. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے پھر سے دیکھ لیجئے. فتحہ، کسرہ اور ضمہ. فتحہ، کسرہ اور اس کو ضمہ. ڈی تو ضاد کی آواز نکلے گی، ضمہ. ٹھیک، چلیے. اب یہ جو فتحہ، کسرہ، ضمہ ہیں، جب یہ کسی حرف پر لگے ہوئے ہوں گے تو اس حرف کا نام بدل جائے گا. مثلا اگر زبر کسی حرف پہ لگ کر آئے گا تو اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح. یعنی اگر اس کی مثال اس طرح سے، جیسے اگر ہم یہ با لکھیں اور با کے اوپر لگا دیں زبر تو آپ کہیں گے با مفتوح. با کے نیچے اگر زیر لگا ہوگا تو آپ کہیں گے با مکسور. ٹھیک، اسی طرح با کے اوپر اگر پیش لگا ہوگا تو آپ کہیں گے با مضموم. ٹھیک، یہ بات. تو یہ دھیان سے سمجھ لیجیے، مفتوح، مکسور، مضموم.
یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ 3 حرکات ہیں. کیا ہیں؟ حرکات. ان کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، اور وہ ہے اس طرح سے لگی ہوئی ہوتی کسی بھی حرف کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسے چھوٹی سی دال کی شکل میں. ٹھیک ہے. جو کبھی دال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کبھی اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اور یہی علامت کبھی سرکل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک یہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب یہ کیا ہے؟ ان کو بھی سمجھ لیجئے. یہ علامات، یہ علامات، اور یہ کیا تھی؟ حرکات. یہ حرکات ہیں. حرکات کیا ہیں؟ 3: زبر، زیر اور پیش. اچھا، علامات میں یہ کیا ہے؟ علامت سکون. یہ سکون کی علامت. ٹھیک ہے. جس حرف پر یہ آ جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟ ساکن. یعنی جیسے با پر آ جائے تو کہیں گے با ساکن. ٹھیک. اچھا، یہ یہ کیا ہے جو اس شکل میں بنی ہوئی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں شد. شد یا تشدید، یا پھر آپ اسے مشدد. جس حرف پر ہوگی اس حرف کو کہیں گے مشدد. اس طرح سے مشدد. ٹھیک. تو جس حرف پر سکون کی علامت ہوگی اس حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن. جس حرف پر تشدید ہوگی، شد ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ مشدد. مشدد. ساتھ میں بول لیں گے آپ اپنی جگہ دھیرے سے، آہستہ سے، تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. جو کمی رہ جائے گی وہ آپ کو ریکارڈنگ سے مکمل کرنی. پھر آپ جب آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس نوٹس بنائیں گے ان کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور جو یوں ہی سنیں گے تو وہ چیزیں پائل اپ ہوتی جائیں گی، اکٹھا ہوتی جائیں گی. اور ہر اگلے آنے والے لیکچر میں بھلے ہی ہم وقفہ کر کے یہ کیوں بتائیں آپ کو، اور دھیرے دھیرے بھی پڑھائیں گے، تب بھی انسانی میموری جو ہے، ہیومن میموری کی ایک لمٹ ہے. وہ پھر دشوار گزار لگنے لگے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جب چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پرانی چیزیں اکٹھا ہو جائیں گی، تو پھر آپ کا دن، آپ کا دھیان، آپ کا دل نہیں لگے گا. اور پھر ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہ ضرور سوچئے کہ اب آج جو چیز شروع کی ہے یہ آپ مسلسل کریں، مستقل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. تو حرکات، اور دیکھیے میں نے 3 چیزیں ابھی تک آپ کو بتائی ہیں. حروف بتائیں، حرکات بتائی ہیں، اور علامات بتائیں. حرکات میں ایک اور بات سمجھ لیں. یہ تو سنگل آپ کو دکھ رہا ہے نا. اسی طرح کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. یعنی مثلا اس طرح بھی آپ کو آسانی کے لیے پہلے ہی میں بتا دے رہا ہوں. عموماً میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن فی الحال شاید کسی کے ذہن میں آ رہا ہو. آپ نے ایسے بھی دیکھا ہو، اور ایسے بھی لگا دیکھا ہو، اور ایسے بھی. اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی. یہ ہے ڈبل حرکت. ٹھیک ہے. یہ ڈبل حرکات، یعنی اسے ہم، اس کا نام بھی الگ ہے، تنوین. جس حرف پر ہو اسے منون. وہ بھول جائیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے یہ چیز چھوڑ دیے. بہرحال ڈبل زیر، ڈبل، یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان کا باقاعدہ ایک رول ہے. کس میں؟ عربک گرامر میں. تو یہ ڈبل حرکات ہیں. یہ ان کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین جس حرف پر ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں. ٹھیک. یہ اتنی باتیں جان لینے کے بعد اب واپس سے ہم وہاں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. کیا چھوڑا تھا؟ اس بات پر بات رکی ہوئی تھی کہ یہ 28 اور 29 کیسے ہوتے ہیں. تو 28 اور 29 جاننے کے لیے آپ کو حرکات جاننی تھیں، اس لیے میں نے بتایا. تو حرکات اب آپ نے سیکھ لی. کیا کیا ہیں؟ زبر اور زیر اور پیش، جس کو آپ عربی میں فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک. فتحہ، کسرہ، ضمہ. جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم. یہ مت بھولیے گا. اب آئیے اپنے اس پوائنٹ پر چلتے ہیں. میں نے کہا مثلا آپ کے سامنے حرف ہے، یہ ایک حرف بھول جائیے، اسے کہیے یہ اسٹینڈنگ لائن، ایک کھڑی لائن ہے. اور اس کھڑی لائن پر اگر اگر کوئی بھی حرکت نہ لگی ہو یا کوئی سکون کی علامت نہ ہو تو پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ اور اگر اس الف کے اوپر، یعنی اس اسٹینڈنگ لائن کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، مثلا اس طرح سے، اس میں سے کوئی بھی ایک شکل ہو جائے،
میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر زبر لگ جائے، یہاں زیر لگ گیا یعنی فتحہ، کسرہ، اور یہاں ضمہ، یا یہاں پر علامت سکون، تو ایسی کوئی بھی اگر آپ کو شکل دکھ جائے تو پھر یہاں پر اس کا نام بدل گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ جب خالی اسٹینڈنگ لائن ہوگی تو اسے ہم کہیں گے الف، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کہیں گے جو یہ جب حرکت لگ جائیں گی تو پھر اسے ہم کہیں گے حمزہ، ٹھیک؟ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ حمزہ عربی زبان میں کوئی الگ سا حرف نہ سمجھ کے، یعنی یہی الف جب خالی ہوگا، ٹھیک ہے، خالی جو الف ہے وہ الف کہلائے گا، اور جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ اب دیکھیے، ایک حرف میں دو حرف ہیں، تو اب کیا مطلب کیا ہوا کہ جن اسکالرس کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی ہیں، ان کے نزدیک تعداد کتنی ہوئی؟ 28۔ اور جن اسکالرس کے نزدیک الف اور حمزہ دو الگ الگ حروف ہیں، یعنی حمزہ یہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، تو ان کے نزدیک تعداد کیا ہو گئی؟ 29۔ تو یہ حروف کی تعداد 28 ہے یا 29، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر، جب حروف جو ہوتے ہیں، حروف، لیٹرز، ان کو ہم جب تک کہ پراپرلی ایک صحیح پیٹرن پہ نہیں لاتے، یعنی ان کے اوپر ہم مناسب حرکات نہیں لگاتے، تو یہ پڑھنے میں نہیں آتے نا۔ تو حروف کو جب ہم حرکات کے ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں لفظ۔ مثلا یہ آپ کے سامنے کچھ حروف آ رہے ہیں، یہ، ٹھیک ٹھیک، ان کو آپ سب پراپرلی کیسے ملائیں گے؟ جب تک ان پر حرکات نہیں لگی ہوگی، یعنی آپ یہاں پر اس طرح لکھیں، ٹھیک؟ اب آپ اس کو ملا سکتے ہیں اور ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے انسان، ٹھیک؟ اب یہ انسان ایسے لکھا ہوا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے اس انسان میں آپ کو اسٹینڈنگ لائن دو دکھ رہی ہیں، لیکن ان میں سے الف کون ہے اور حمزہ کون ہے؟ تو آپ نے اب تک جو پڑھا ہے اس کے مطابق آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پہلا والا جو ہے، یہ عربی کی جو اب تک گرامر پڑھی اس کے حساب سے یہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک علامت دکھ رہی، خالی نہیں۔ کون سی علامت ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے۔ اور دوسرا والا جو الف ہے، کون سا الف؟ دوسرا والا، یہ جو دوسرا والا اسٹینڈنگ لائن ہے، سین الف، ٹھیک ہے، یہ آپ کا الف ہے۔ کیوں الف ہے؟ ریزن آپ بتائیں گے، کیونکہ یہ خالی ہے، جب خالی ہوگا تو الف ہوگا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم آپ پڑھیے تو بہت سارے ایسے آپ کو اسٹینڈنگ لائن یعنی الف ملیں گے جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو انہیں ہم الف کہیں گے، اور جب کوئی حرکت یا سکون کی علامت آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ اسے حمزہ کہیں گے۔ یہ اتنی بات جاننا انتہائی ضروری تھی جو آپ کو بتا دی گئی۔ لہٰذا ایک بات اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک سیکوینس آپ کو، ایک ایکویشن مل گئی، وہ یہ ہے کہ حروف پر جب مناسب حرکات لگتی ہیں تو پھر لفظ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ لفظ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی زبان اگر لے لیں، بہت آسان ہے، سمپل، اتنی سی بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کہیں آپ کو این، یو، ایس اور یو، اب میں آپ سے کہوں کہ ذرا انہیں پڑھیے، یہ پڑھنے میں آ رہے ہیں کچھ، تو آپ ان کو حروف کو الگ الگ پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کو ایسے لکھا، ایس یو این، یعنی ایک پراپر آرڈر میں لکھا، تو آپ نے پڑھ لیا انہیں کہ یہ کیا ہے؟ سن۔ اب یہ ایک میننگ فل ورڈ ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ یہ علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے تھے، سیپریٹ تھے، اور تو یہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اب پڑھ لیا، اور پڑھنے میں مدد کس نے کی؟ یو نے۔ اور آپ کو پتہ ہے یو کیا ہوتا ہے؟ واویل، اے ای آئی او یو۔ تو یو نے ایک طرح سے ماترا کا کام کر دیا آپ کے لیے، آپ نے اس کو کنیکٹ کر لیا، ملا لیا۔ تو ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حروف ہیں، اور حروف میں بھی دو طرح کے حروف تھے وہاں، دونوں آپس میں ملے تو وہ کیا بن گیا؟ ایک ورڈ بن گیا، ایک ورڈ بن گیا۔ ٹھیک اسی طرح عربی زبان میں بھی حروف، اور پھر دوسری امپورٹنٹ اہم بات کیا ہے؟ حرکات۔ حروف پر جو مناسب حرکات لگتی ہیں، اپروپریٹ، کیا لگتی ہیں؟ مناسب، یعنی مناسب حرکات جب لگتی ہیں تو پھر لفظ بنتا ہے۔ اب یہ لفظ فردر ٹو پارٹس میں کلاسیفائی ہو جاتا ہے، جس کو آپ، ایک ہوتا ہے بے معنی اور ایک ہوتا ہے با معنی، ٹھیک، با معنی۔
بے معنی بالکل بے ادب، با معنی با ادب. بے معنی مینس میننگ لیس، میننگ لیس، اور با معنی یعنی میننگ فل. ٹھیک. اب ظاہر سی بات ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں کوئی بے معنی لفظ تو پڑھیں گے نہیں، سارے با معنی لفظ ہوں گے، الفاظ ہوں گے. تو بہرحال یہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، یہ چیز ہمیں اس پر دھیان ہی نہیں دینا. ہمارے پاس سب کے سب بامانہ الفاظ ہیں. اب ایک نیا سمجھ لیں کہ بامانہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلمہ. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اب آج کی کلاس میں آپ نے دو باتیں اہم دیکھی یہاں پر. ایک تو یہ آپ کو بار بار حرف 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 بول رہے ہیں ہم نا. تو حرف مینس لیٹر. آج کا حرف، آگے کبھی جب حرف آئے گا تو پھر اس کو بتائیں گے کہ اس حرف کا کیا مطلب ہوگا. آج کا جو حرف ہے وہ ہے لیٹر، اکشر. دوسری بات، یہاں پر اب بامانہ الفاظ کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ کلمہ. اور کلمہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت. تو پریشان مت ہوئیے، وہاں پر وہ کلمہ بمانہ بات کے ہیں. یہاں پر کلمہ بمانہ لفظ، کلمہ میننگ فل، میننگ فل ورڈ. میننگ فل ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے آئندہ کی کلاس میں کہ کلمہ کیسے بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کی اقسام یعنی قسمیں کیا ہوتی ہیں، یعنی ایک پرٹیکولر ورڈ جو ہے وہ کیا کیا رول پلے کرتا ہے، اور جیسا وہ رول پلے کرتا ہے، جیسا وہ فنکشن کرتا ہے، اس فنکشن کی بنیاد پر اس کا اپنا ایک اس کی اپنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کیٹیگری کو سمجھیں گے، یعنی کلمہ کی اقسام. یور نیکسٹ ٹاپک ول بی کلمہ کی اقسام، اقسام کلمہ. آج آپ نے اتنی باتیں سمجھ لیں، آپ دھیان سے دیکھیں گے، بہت مشکل نہیں ہے. آپ جتنی بھی چیزیں آئیں گی، کوئی ٹرمینالوجی مشکل لگ رہی ہو، کوئی ورڈ آپ کو ٹرم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ اس کو پوچھ لیں گے. آپ جب ریکارڈنگ میں ویڈیو آپ کو دیا جائے گا تو اس میں آپ کمنٹ کریں گے، تو وہاں سے ہم آپ کے کمنٹ سے ہمیں انپٹس ملیں گے، ان کو ہم اپنی کلاس میں کنسیڈر کرتے ہوئے سالو کریں گے انشاءاللہ. اور کلمہ، تو کلمہ کی قسمیں، یہ آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہوگا جس کو ہم اقسام کلمہ کہتے ہیں. تو آج کے لیے، ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی. اور ہم اب آپ کے گروپ میں ریکارڈنگ انشاءاللہ شیئر کریں گے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. تو کلاس آج کی شارٹ ہے، آئندہ آپ کی کلاس تھوڑی سی لیندی بھی ہو سکتی ہے، تو ذہناً تیار رہیے، پریپیئر رہیے. اور جو بھی آپ کے اگلے سوال ہوں گے آپ ان کو اپنے گروپ میں، یعنی آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر میسج کر سکتے ہیں. باقی آپ ویڈیو جو آپ کو شیئر کریں گے اس کے کمنٹ باکس میں آپ اپنی کوئریز ضرور شیئر کریے گا، اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریے گا کہ آپ کو کلاس کیسی لگی، یہ ضرور ہمیں بتائیے گا. ہمیں آپ کا انتظار ہے کہ آپ ہمیں پراپرلی انٹیمیٹ کریں گے. تو باقاعدہ دھیان سے کلاس کریے، ریگولر رہیے. ابھی آپ مزید اس کورس میں نئے لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی انٹری اوپن ہے، جو آنا چاہیں ان کو جوڑیے، ہر ایک دو دو لوگوں کو جوڑے، یہ سب کے لیے ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے. آج کے لیے فی الحال اتنا.